دین سسٹم آف لیونگ لائف یا زندگی گزارنے کے انداز کو کہتے ہیں۔ دنیا میں کئی طرح کے سسٹمز موجود ہیں۔ اس میں دین اللہ یعنی اللہ کا دیا سسٹم یعنی اسلام ایک الگ نظام زندگی ہے۔ اس ٹاپک کو ہم ایک اور ویڈیو میں دیکھیں گے۔ ایک سنجیدہ سسٹم یعنی جس نے ایک ریاست میں بطور نظم ریاست آپریٹ کرنا ہو، اس میں کسی پہلو کے چوری چھپے ہونے یا کرنے کی کوئی تک نہیں بنتی ہے، اور نہ ہی ریاستی قوانین ایسے کام کی اجازت دیتے ہیں۔ لیکن ان سب سسٹمز میں جو پرفیکٹ سسٹم ہے، اس میں بعض لوگ نہ صرف پورے تمطراق سے نکاح جیسے زندگی کے اہم ترین پہلو کے بارے میں اس کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اس سسٹم میں اعلانیہ نکاح کے ساتھ ساتھ خفیہ نکاح بھی موجود ہے، بلکہ وہ اس خفیہ نکاح کو بھی اسی سسٹم کا حصہ ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی ایسا پرفیکٹ سسٹم جو زندگی کے ہر پہلو کو ترتیب دیتا اور عدل و انصاف پر مبنی ہے، کسی خفیہ یا پوشیدہ عمل کی اجازت دے سکتا ہے؟ خاص طور پر جب بات نکاح جیسے اہم ترین سماجی اور قانونی معاہدے کی ہو جو نہ صرف دو افراد بلکہ پورے معاشرے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اسی نقطے پر ہم اس ویڈیو میں گفتگو کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا خفیہ نکاح واقعی دین کے سسٹم کا حصہ ہے یا پھر محض ایک فریب۔ قرآن کا ایک اسٹوڈنٹ اور اس میں ریسرچ کرتے ایک سائنٹسٹ کے میرے پاس دلائل ہمیشہ قرآن سے ہی آتے ہیں، اور یہی قانون کی ہدایت ہے۔ اس ویڈیو میں جو آپ دیکھیں گے، اس سے پہلے آپ نے کبھی ان پہلوؤں کو اس نظر سے نہیں دیکھا ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ جو شخص سچ کا متلاشی ہوگا، آج کے بعد اس سلسلے میں اس کے ذہن میں کوئی کنفیوژن نہیں رہے گی۔ اس ویڈیو کو پہلے ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے، پھر اس کے مین پوائنٹس کو میں ایک الگ شارٹ ویڈیو میں بیان کروں گا، تاکہ بعد میں دیکھنے والوں کو حوالے کے طور پر جس انداز میں بھی اس کی ضرورت پڑے۔ شادی اپنی اصل میں ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان پبلکلی ڈکلیئرڈ یعنی عوامی طور پر ریکگنائزڈ یعنی تسلیم شدہ اور رجسٹرڈ معاہدہ ہوتا ہے، جو جہاں ایک طرف سوشل اکاؤنٹیبلٹی اور قانونی تحفظ کو یقینی بناتا ہے، وہیں عوامی سطح پر یعنی لوگوں کی نظروں میں ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان اس تعلق کو قانونی اور اخلاقی جواز فراہم کرتا ہے۔ نکاح یعنی شادی کی یہ تعریف کسی فلسفے یا امریکہ کے کسی قانون کی کتاب سے نہیں، بلکہ ہمیں دیے گئے الہامی کلام یعنی قرآن میں موجود کتاب یعنی آئین سے لی گئی ہے، اور حیران کن طور پر شادی کا کم و بیش یہی کانسیپٹ دنیا میں موجود ریاستوں کے آئین میں بھی موجود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان قوموں کو دی گئی کتابیں بھلے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی اصلی شکل کھو چکی ہوں، ان کے لاشعور میں ابھی تک اس کے اثرات موجود ہیں، اور ان کی جدید ریسرچ اس تعلق کی اس سے اور پرفیکٹ تعریف کر ہی نہیں سکی ہے۔ قرآن مجید اس بات کو پوری شدت سے بیان کرتا ہے کہ دین یعنی وہ نظام زندگی جس کے تحت زندگی گزاری جانی چاہیے، انسانی تاریخ میں ہمیشہ یکساں رہا ہے۔ اس یکسانیت کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی سوشل پرنسپلز یعنی سماجی اصول بشمول شادی کا عوامی ادارہ ہونے کے ہر دور میں برقرار رہے ہیں۔ نکاح اور اسی سے متعلقہ امور کو کتاب یعنی آئین میں بیان کرنے کے بعد قرآن ڈکلیئر کرتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور تمہیں ان انداز کی طرف لے جائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے کرتے رہے ہیں۔ وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، اور وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی۔ اس سے مراد الہی ہدایت کا تسلسل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دین کے اصول پوری انسانی تاریخ میں یکساں رہے ہیں۔ یہی ڈائریکشن ہے جو اللہ نے پہلی امتوں کو دی تھی، اور اللہ چاہتا ہے کہ ٹھیک کو غلط سے واضح کر دے تاکہ لوگ آئین یعنی الہی قانون کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ قرآن مختلف انداز میں چیزوں کو واضح کرتا اور سکھاتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان ہمارے آئین یعنی قرآن کی روح سے ازدواجی تعلق کا رشتہ ہمیشہ سے یہی رہا ہے، تو پھر چھپ کر نکاح کہاں سے آ گیا؟ چھپ کر نکاح پیورلی فیبریکیٹڈ یعنی اللہ کے دیے گئے آئین پر افتراء یعنی جھوٹ ہے۔
قرآن نہ صرف انسانی نفسیات میں شامل ڈارک یعنی اپنے مطلب کے لیے راستے نکالتے پہلوؤں کو پہچانتا بلکہ پوری وضاحت سے اس کے خلاف قانون سازی کرتا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن کس واقعے سے اس کی وضاحت کرتا ہے کہ دین انسانی تاریخ میں ہمیشہ یکساں رہا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور تمہیں اس انداز کی طرف لے جائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے کرتے رہے ہیں۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں نکاح ایک عوامی سطح پر منعقد ہونے والا عمل رہا ہے اور خفیہ نکاح نام کی کوئی بھی چیز کبھی اپنا وجود ہی نہیں رکھتی تھی؟ قرآن حضرت مریم علیہ السلام کے واقعے سے اس پہلو کو نمایاں کر کے ہمارے سامنے واضح کرتا ہے۔ جب وہ ایک بچے کے ساتھ واپس آئیں تو ان کی قوم نے شدید رد عمل ظاہر کیا اور اسے ایک ناقابل قبول فعل قرار دیا۔ ان کا غصہ تھا کہ بچہ کیسے؟ ان کی تو ابھی شادی ہی نہیں ہوئی، یعنی انہوں نے ان کی شادی کا مشاہدہ ہی نہیں کیا، یعنی معاشرے نے ان کے نکاح کو وٹنس ہی نہیں کیا تھا۔ آپ دیکھیں گے کہ قرآن ان کے طیش کو نہ صرف پوری طرح ڈسپلے کرتا ہے بلکہ ان کے کہے الفاظ کو اسی طرح کوٹ کرتا ہے جس طرح کسی بات کی اصل سچائی کو شو کرنے کے لیے آج کل بھی معتبر میڈیا یعنی اخبارات، کتابوں اور خبروں میں کوئی بات کرتے وقت اصل یا متعلقہ آدمی یا لوگوں کو ان کے الفاظ کے ساتھ ہمارے سامنے لا کر ان کے منہ سے وہ بات سنواتا ہے۔ یہاں قرآن یہی کر رہا ہے، اور قرآن بہت ہی غیر معمولی واقعات کی صورت میں یہ سٹائل اپناتا ہے۔ اگر خفیہ شادیاں اس معاشرے میں ایک عام یا قابل قبول روایت ہوتی تو ان کا رد عمل اس کے بالکل برعکس یعنی غیر جانبدار یا معمولی ہوتا، لیکن یہ اس لیے ہوا کیونکہ شادی نہ صرف ان کے ہاں بطور ادارہ موجود تھی بلکہ نکاح کے نام پر کوئی خفیہ نام کا ناٹک بھی موجود نہیں تھا، ورنہ ان کا احتجاج اتنا شدید نہ ہوتا۔ اور یہ بات کن لوگوں کے حوالے سے کہی جا رہی ہے؟ جو انبیاء کے سلسلے سے ہیں، اور یہ آیت اس بات کو آخری درجے میں واضح کر رہی ہے کہ اللہ کے قانون کو ماننے والے لوگوں کے ہاں شادی ایک مشاہدہ شدہ اور عوامی طور پر تسلیم شدہ معاملہ رہا ہے جو اس کے باضابطہ اور رجسٹرڈ معاہدہ ہونے کی تصدیق کرتا ہے۔ یہاں آپ کو چھپ کر نکاح نظر آیا؟ یہاں آپ کو نظر آ بھی نہیں سکتا کیونکہ یہاں رب کی مان کر چلنے والوں کی بات ہو رہی ہے، پر اب اس سے اگلی آیت میں آپ کو یہ تعلق نظر آئے گا۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر اپنی رحمت سے رجوع کرے، اور جو لوگ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے بھٹک کر دور جا پڑو۔ قرآن سورہ المائدہ کی آیت 5 میں حلال تعلق کے لیے ایک کرائیٹیریا بیان کرتا ہے۔ شادی کے لیے کی گئی قانون سازی کا یہ سیکشن اس امر کو یقینی بناتا ہے کہ شادی ایک جائز سوشل کانٹریکٹ یا معاہدے کی صورت میں ہو، نہ کہ کوئی خفیہ یا غیر رسمی انتظام۔ قرآن اس چیز کو 3 مختلف پہلوؤں کو آپس میں ساتھ ساتھ رکھ کر واضح کرتا ہے۔ محسنین ورسز مصافحین۔ محسنین وہ جو جنسی عمل کو شادی کے اندر روکتے ہیں، حسانہ، تحفظ، عفت۔ مصفحین یعنی وہ لوگ جو سرعام بغیر شرم و حیا کے جنسیت پھیلاتے ہیں، تو یہ تعلق اس سے الٹ ہے، یعنی غیر مصافحین ہوگا۔ ولا متخذی اخدان، اور نہ ہی چوری چھپے کی کوئی تعلق بازی ہوگی۔ یہ اس عمل اور اس کے معاشرتی اثرات دونوں کو نمایاں کرتا ہے، یعنی اسلام کی نظر میں ایک جائز یا ویلڈ نکاح کے لیے یہ پری کنڈیشنز یا پیشگی شرائط میں سے ہے کہ پیچھے چھپا مقصد اصل میں کسی بھی طرح ہوس پوری کرنے کا طریقہ نکالنا نہیں، بلکہ ایک باوقار اور ذمہ دارانہ سوشل کانٹریکٹ ہے جسے عام مفہوم میں گھر بسانا کہتے ہیں۔ اس کا مقصد مومنین کے معاشرے میں ایک باوقار رشتے کی ترویج اور ظاہری اور چالاکی کے چھپے طریقوں سے ہوس پرستی کا راستہ روکنا ہے۔ یہ پری کنڈیشنز یا اولین ریکوائرمنٹس شریفانہ ازدواجی رشتہ استوار کرنے یعنی گھر بسانے اور پوشیدہ تعلقات قائم کرنے یا صرف ہوس پورے کرنے کے درمیان ایک واضح لائن لگاتی ہیں۔
قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ شرائط آزاد اور غلام دونوں عورتوں کے ساتھ نکاح کا رشتہ اپنانے پر یکساں لاگو ہوتی ہیں، جو اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ سماجی حیثیت سے قطع نظر یہ کنڈیشنز اس تعلق کے لیے پری ریکویزٹس یا بنیادی ریکوائرمنٹس یا پیشگی شرائط ہیں۔ یعنی اسلام کی نظر میں یعنی قانونی طور پر ایک قانونی یا ویلڈ شادی کے لیے یہ پری ریکویزٹس یعنی بنیادی ریکوائرمنٹس یعنی اولین شرائط ہیں، جیسے کسی گورنمنٹ جاب کے لیے آپ کا آئیڈینٹی کارڈ اور آپ کی متعلقہ تعلیمی قابلیت، یا کسی ملک کے سفر کے لیے آپ کے پاس ان کے لیے ویزا اور ویلڈ پاسپورٹ۔ نکاح اس کے بعد کا مرحلہ ہے۔ اگر یہ بنیادی ریکوائرمنٹس یا اولین شرائط کا کرائیٹیریا ہی پورا نہیں ہوتا ہے تو ان کے بغیر یہ تعلق ایسے ہی ہوگا جیسے بغیر وضو کے نماز۔ ظاہری حرکات ممکن ہیں لیکن قبولیت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ الٹا قانون کی خلاف ورزی گلے پڑ جائے گی۔ یا بغیر رجسٹریشن کے ملکیت، قبضہ تو ہو سکتا ہے لیکن بنیاد کوئی نہیں۔ یا بغیر قانونی دستاویزات کے کسی ملک کی شہریت کا دعویٰ، جس کا نہ کوئی وجود قانونی طور پر تسلیم ہو اور نہ ہی اسے حقوق حاصل ہوں، بھلے کوئی جھوٹا سا پیپر آپ کو پکڑا بھی دے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔